जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मामलात पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। इमरान खान का ये बयान सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कि जनरल बाजवा ने मुझे कई दफ़ा कहा कि हमारे पास तो टैंकों में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं, हम कैसे इंडिया के साथ जंग कर सकते हैं। ये बयान उस वक्त का हुआ जब गोवा में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो इंडिया गए हुए हैं और उनकी नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी है। फिर काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है कि वो तो मुझे किसी ने कहा था और किसी ने कहा था, ये इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आने लग गई हैं। इन सारी बातों की टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप पे भी बात करेंगे, इमरान खान के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक जो है मैंने इंटरव्यू किया, वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा और वी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सिराजुल हक साहब का, अमीर जमात इस्लामी साहब सिराजुल हक साहब का इंटरव्यू किया। उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि ये मुज़ाकरात की क्या सिचुएशन है, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये मुज़ाकरात का बीड़ा उन्होंने उठाया था और उन्होंने कहा था। तो जो 2-3 सवालात की मैं ये कोशिश करूँगा कि उस इंटरव्यू के दरमियान जो उनसे गुफ्तगू हुई वो इख्तिसार के साथ आपको बता दूँ, और इमरान खान के हवाले से जो वो समझते हैं, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो समझते हैं, वो आपको 2-3 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर दूं, ताकि अगर आप वो पूरा इंटरव्यू जो 26 मिनट का है ना देख सकें तो इस गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस नहज पर उनसे गुफ्तगू होती रही है। एक तो ये है कि मैंने 2-3 सवाल किए उनसे कि ये जो आपने सालिसी का बीड़ा उठाया, और क्या आपको लग रहा है कि इसमें कुछ मस्बत मुज़ाकरात होंगे, वो दोनों पार्टियां बैठ जाएंगी, पीडीएम और हुकूमत जो है इमरान खान कुछ किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो सिराजुल हक साहब का कहना था कि इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है, इसके अलावा लड़ के देख लें, झगड़ के देख लें और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। आप जितनी मर्जी बातें करें, लेकिन अल्टीमेटली टेबल पर बात करनी होगी, जो कि उनकी बिल्कुल दुरुस्त बात है। दूसरा, वो कोई बहुत ज़्यादा मुखालिफ नहीं है इमरान खान के, बहुत ज़्यादा हक में भी नहीं है पीडीएम के, इसके इन्वर्स सिचुएशन भी नहीं है। वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टांस मेंटेन करना चाह रहे हैं। और मैंने उनसे एक सवाल किया जो थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल भी था, वो ये था कि ये जो मुज़ाकरात का अचानक गुलगुला उठा, अचानक कहा जी जमात इस्लामी मुज़ाकरात कराएगी, जमात इस्लामी इन दोनों पार्टियों को बिठाएगी, तो वो जो है क्या किसी के इशारे पर उन्होंने ये मुज़ाकरात स्टार्ट कराए? क्योंकि अमूमन तो होता यही है कि इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करती है इस तरह का एक सालसी किरदार सामने ला के और उनके ज़रिए मुज़ाकरात करवाने की, लेकिन जो है कोई ऐसी बात सामने नहीं आई और उन्होंने कहा जी कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं करवा सकती। इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो क्रिटिकल भी रहे। ये अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का इंटरव्यू का बात हो रही है और वो क्रिटिकल भी थे। उन्होंने कहा जी कि हम तो कोई बहुत ज़्यादा फ़ौज के किरदार के हक में नहीं रहे, लेकिन जहाँ सिराजुल हक साहब इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं, वहाँ उसी शिद्दत से तनकीद करते हैं सियासतदानों पर, उसी शिद्दत से तनकीद करते हैं ब्यूरोक्रेट्स पर। यानी एक तो ख़ास नुक्ता नज़र है ना जो हमारे जैसे लोगों का है कि हर चीज़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं, लेकिन जो अमीर जमात इस्लामी है वो बैन हैं इस सारी गुफ्तगू के। वो जो इस्टेब्लिशमेंट का कभी किरदार है उससे भी इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि सियासतदानों से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, ब्यूरोक्रेट से भी बहुत गलतियाँ हुई हैं, और अब वो मौका है जब हम माजी की गलतियाँ भुलाकर इस सारे मामले पर बैठें, बात करें और उसके अलावा जो हम दुरुस्त तरीके से, मुस्बत तरीके से, एक असबात के साथ आगे बढ़ें। इलेक्शन के मामले पर जो है वो एक मामले में ये वो बिल्कुल नहीं बता रहे कि इलेक्शन कब होने हैं। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि जुलाई में होंगे, अगस्त में होंगे, सितंबर में होंगे। इमरान खान के मुताबिक जो उनकी डिमांड है मई में करा दें और वो सब कुछ, लेकिन वो एक बात ज़रूर तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन एक वक्त में होना ज़रूरी है।
یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن پہلے ہو جائیں، کے پی کے اسمبلی کے الیکشن پہلے ہو جائیں اور پھر 4 مہینے کے بعد وفاقی حکومت کے الیکشن ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اس بارے میں ان کے پاس بڑی کلیئرٹی ہے، وہ بالکل کسی ابہام کا شکار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے. اب اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو جو حکومت چاہ رہی ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور بات کو کھینچتے کھینچتے سپٹمبر اکتوبر تک لے جایا جائے، اور پھر اس وقت سارے علاقوں میں، سارے صوبوں میں اور وفاق میں بیک وقت الیکشن ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی توڑ دیں اور قومی اسمبلی کے بھی الیکشن اناؤنس کر دیں، سندھ اسمبلی توڑ دیں، اس کے بھی الیکشن اناؤنس کر دیں، بلوچستان اسمبلی توڑ دیں، اس کے بھی الیکشن اناؤنس کر دیں. یہ وہ صورت ہے کہ جس میں جولائی تک آپ الیکشن کروا سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں بھی انہیں یہ قبول نہیں ہے کہ کسی ایک صوبے میں الیکشن ہو تو سارے ایک وقت میں ہوں، اور جو کہ میرے خیال میں بڑی سمجھداری کی بات ہے. ایک قصہ انہوں نے سنایا، اور بھی موضوعات پر بات کرنی ہے، لیکن چونکہ میں نے سراج الحق صاحب کا انٹرویو کیا اور ہر سیاسی جماعت کے قائدین کے کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی توصیف ضروری ہے. جماعت اسلامی کا جو ملکی سیاست میں اب کردار رہا وہ بعض اوقات بہت قابل تعریف نہیں رہا. ہاں، اس حوالے سے انہوں نے ایک اور بات کی، تو میں نے کہا جی کہ آپ تو بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، طلباء کے لیول پر تنظیم بھی آپ کی بہت اچھی ہے، اور فنڈز کا بھی آپ کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے، ہزاروں لوگ ایک کال پہ آپ کی آ جاتے ہیں اور بڑے منظم لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہ کیا ہوا کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی کی 2 سیٹیں، 3 سیٹیں، 4 سیٹیں، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کہیں نہیں نظر آتی. اچھا، اس کا جواب، اور یہ سوال جماعت سے اکثر کیا جاتا ہے، اس کا جواب انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ دیا. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی جماعت اسلامی کو سامنے نہیں آنے دے گی، اس لیے کہ وہ شاید ان کی قوت سے، ان کے نظم سے، ان کی آرگنائزیشن سے خوف زدہ ہے. اچھا، میں نے ان سے فوراً سوال کیا کہ سر یہ تو کوئی عمران خان والے الزامات ہیں کہ مثلا امریکہ نے میری حکومت توڑ دی اور جنرل باجوہ نے توڑ دی. تو انہوں نے کہا نہیں، جماعت اسلامی کے کیس میں یہ مسئلہ بہت سنجیدہ ہے اور یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں موقع نہیں، ورنہ جماعت اسلامی کی جب کارکن اتنی بڑی تعداد میں ہیں تو ان کی نشستیں کم نہیں ہو سکتی، ہمیں جان بوجھ کر ہروایا جاتا ہے. یہ انہوں نے بات کی ہے. تو اس سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں یا اختلاف کر سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے. ایک واقعہ جو بہت خوبصورت انہوں نے بیان کیا وہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب جو ہے نا، وہ اپنے سر پہ جو ٹوپی پہنتے ہیں نماز والی، وہ لوگ سیدھی پہنتے ہیں، یہ ذرا ترچھی کر کے پہنتے ہیں. اچھا، یہ واقعہ انہوں نے پہلے بھی کہیں بتایا، لیکن میری خواہش تھی کہ میں یہ سوال کروں کہ یہ کوئی ظاہر ہے کوئی فیشن کا ڈھنگ تو نہیں ہو سکتا، تو اس کے پیچھے کوئی رمز ہوگا، کوئی راز ہوگا. تو وہ کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی ٹوپی ترچھی کیوں پہنتے ہیں؟ تو جو واقعہ انہوں نے بتایا بہت خوبصورت واقعہ تھا. انہوں نے کہا کہ ان کا تعلق دیر سے ہے، اور دیر میں جو صورتحال ہے وہ مطلب وہ ان کے بڑی مفلسی کا زمانہ تھا، اور جب اسکول جاتے تھے تو برف پڑی ہوتی تھی اور پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی. تو جو اسکول کے لڑکے تھے وہ مذاق اڑاتے تھے. تو یہ ایک دن اپنی والدہ کے پاس آئے کہ اگر میرے پاس جوتی نہ ہوئی تو میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گا. تو ان کی والدہ نے، ظاہر ہے وہ جوتے نہیں خرید کے دے سکتی ہوں گی، تو ان کی والدہ نے یہ کیا کہ ان کے سر پہ ٹوپی ذرا ترچھی رکھ دی اور ان سے کہا کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ لوگوں کی نظر تمہارے پاؤں پر نہیں جائے گی، لوگ تمہارے سر کو ہی دیکھتے رہیں گے. اب ان کی والدہ حیات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس سب کے باوجود میں اب ٹوپی اسی طرح ترچھے انداز میں پہنتا ہوں. تو یہ بڑی خوبصورت بات تھی. ظاہر ہے یہ ان کا ذاتی سا واقعہ تھا. دوسرے جو معاملات ملک میں چل رہے ہیں، عمران خان فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور اس موقع پہ جبکہ انڈیا میں ایک بہت اہم واقعہ ہونے والا ہے
اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی نریندر مودی سے ملاقات بھی ہوگی۔ عمران خان کے دور میں نریندر مودی کی بڑی تعریفیں ہوئیں، ان کے جیتنے پر کہا کہ بھئی اب جمہوریت اور تعلقات اچھے جائیں گے، پھر کبھی تنقید کرتے رہے، کبھی تعریف کرتے رہے، یہ سب کچھ چلتا رہا۔ لیکن کرتارپور کوریڈور پاکستان کی طرف سے ایک اچھا قدم تھا۔ ابھی نندن، بالا کوٹ، یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہوتے رہے ہیں، جس سے ملکوں کے درمیان بیٹرنس بڑھتی گئی۔ 75 سال کے ہم دونوں ممالک ہو گئے ہیں اور ہمارے درمیان بیٹرنس کم نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے جو پاکستانی ہیں وہ اس کا الزام بھارت پہ لگاتے ہیں، بھارت کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں، لیکن اتنی ایج ہو گئی ہے ان ممالک کی کہ اب انہیں اپنے اختلافات کسی حد تک ختم کرنے چاہیے۔ نظریات پر، سرحد پر اختلاف وہ ظاہر ہے اس پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، لیکن جہاں تک تجارت کے معاملات ہیں، بائی لیٹرل کلچرل ایشوز کے تعلقات ہیں، تو وہ یقیناً بحال ہونی چاہیے۔ یہ جو ملاقات ہے یہ بنیادی طور پر تیاری ہے جولائی میں میٹنگ کی، اور جولائی میں پاکستانی وزیر اعظم اور نریندر مودی کی ملاقات ہے۔ جیوتی ملہوترا بھارت کی صحافی ہیں، انہوں نے اس جولائی والی ملاقات کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات یہ کہی کہ اس ملاقات میں اصل فیصلے ہوں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس وقت تک شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے؟ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔